السلام علیکم استاذ. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہو گیا. اللہ کرے کہ چلتا رہے اسی طرح سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم یہود کے 3 گروپس میں سے کس میں آتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تینوں میں ہی آ جاتے ہیں. کبھی ہم لوگ متقی ہوئے ہوتے ہیں, کبھی انکار پہ اتر آتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ دانشوروں کا گروپ بن جاتے ہیں. ایک تو یہ اسی سے ملتا جلتا ایک ضمنی سوال ہے, وہ یہ کہ اب جس وقت ہم لوگ متقی ہونے کے فیز میں ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے, ہمیں ٹھیک لگی ہے, ہم نے اسے مان لی ہے, تو وہ فیز کچھ دیر تک چلتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں شروع میں بڑی انٹینسٹی کے ساتھ آتی ہیں, ہم اس کو قبول بھی انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں, قبول کرنے کے بعد پرفارم بھی انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن جب وہ نارملائز ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں. تو جب وہ اپنی اہمیت کھو دیں پھر کس طرح سے ان کے ساتھ تعلق اسی طرح کا رکھا جائے جس طرح اسے شروع میں رکھا گیا تھا؟ دیکھیے, قرآن مجید نے اس کا یہ حل بتایا ہے کہ 2 حل بتائے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنے ایمان کو یقین کے درجے میں لے جائیں, اور اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا پڑے گا. قرآن مجید 2 کام کرتا ہے ہمارے ساتھ, اس نیت سے اگر پڑھا جائے. ویسے تو بہت سارے اس کی برکتیں ہیں, لیکن جو آدمی اپنے ایمان کو یا اس طرح کے جذبے کو تازہ رکھنے کے لیے کرنا چاہتا ہے, تو قرآن مجید ہمارے ایمان کو یقین کے درجے میں لے جاتا ہے. کس طرح سے؟ ہمارے سوالوں کے جواب دے کر, ہمارے ذہن کو یاد دہانی میں لے جا کر. تو سوالوں کے جواب بھی کیا کرتے ہیں؟ گرد ڈال دیتے ہیں. کوئی سوال پیدا ہو گیا تو ایمان کو زک پہنچ رہی ہوتی ہے, جیسے ملحدانہ قسم کے سوال اگر پیدا ہو گیا ہے تو قرآن مجید اس کا جواب دے گا آپ کو کسی نہ کسی پہلو سے. قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بعض چیزوں کا جواب ڈائریکٹ دیتا ہے, بعض کا انڈائریکٹ دیتا ہے, اور انڈائریکٹ جو جواب ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے سمجھ کر. دوسرا طریقہ قرآن مجید نے بتایا کہ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. قرآن مجید نے صالحین نہیں کہا, قرآن مجید نے متقین نہیں کہا, قرآن مجید نے صادقین کا لفظ بولا ہے, جو اپنے قول اور فعل میں سچے ہوں, صحیح معنی میں دین پر قائم رہنا چاہتے ہوں. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کے ایمان کو کچھ نہ کچھ تازہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے وہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے, جب پڑھیں گے آپ تو وہ جو کرتا ہے وہ یہ کہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں. چوتھی بات میں خود اپنی طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ چیزوں میں دل لگنا, دل نہ لگنا, بڑی رقت طاری ہونا, کوئی بڑا لطف آنا, یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز ایک بندگی کا اظہار ہے. آپ اگر بندگی کا اظہار کرنے جا رہے ہیں تو ہو گیا. نماز کو کبھی بھی صرف کلمات کا مجموعہ نہ سمجھیں. ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا بھی بندگی کی نشان ہے. مؤدب کھڑے ہو جانا یہ بھی بندگی ہے. ہمارے ہاں ایک پورا مسلک رہا ہے جو یہ خیال کرتے تھے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ نہیں پڑھا جاتا سوائے اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کے. صرف خدا کے حضور ادب سے کھڑے ہو جانا عبادت ہے. یہ بات ٹھیک ہے, میں پڑھنے کی نفی نہیں کر رہا, پڑھیں سارا کچھ, لیکن خدا کے حضور کھڑے ہوں تو بندگی کو طاری کریں اپنے اوپر. آپ سجدے میں گئے ہوں تو آپ خیال کریں کہ میں نے خدا کے پاؤں میں سجدہ سر رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہم نے نماز سے نکال دیں. ہم طوطے کی طرح آتے ہیں اور جانور کی طرح 2-4 حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے نماز ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرتی. تو عبادات جتنی بھی ہیں ان کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی رغبت اور اس طرح کی چیز پیدا کریں, ان کی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کریں. نماز کی حقیقت بندگی ہے. بندگی کے سارے جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, اس کو ان کی حقیقت کے اعتبار سے ادا کریں. مثال کے طور پر میری والدہ نے ایک دفعہ پانی مجھ سے مانگا, تو میں اب پانی دینے کے لیے ہاں کرتا ہوا بھی اٹھ کر جا سکتا ہوں, اور جو گلاس گندا بندہ ہاتھ میں آیا اس میں پانی ڈال کر دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, حکم پورا ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ میری والدہ نے حکم, میں نے کہا اچھا امی جان میں ابھی جاتا ہوں, اٹھا گلاس دھویا, ٹھنڈا پانی ڈالا, ڈال کے
ادب کے ساتھ پیش کرتی ہیں. دونوں میں ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے, لیکن ایک میں ماں کا احترام بھی ساتھ شامل ہے. تو جو سمجھ لیے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے حقیقت کے تقاضے پورے کرنے ہیں. کر دیں گے تو کبھی چیز ضائع نہیں جاتی. آج نماز کی کیفیت خشوع والی تھی, کل نہیں تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے نماز کو پورے اہتمام سے ادا کیا تو چیز ہو جائے گی, وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. اب رہ گیا یہ کہ جو چیزیں ہماری روٹین میں آ جاتی ہیں اور ان کا آہستہ آہستہ ہمارے اندر جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ صرف اسی وجہ سے کم ہوتا ہے, اس کو اکنامکس کی اصطلاح میں کیا بولا جاتا ہے, یوٹیلیٹی کا لفظ آتا ہے اس کا, جی افادہ مختتم وغیرہ وغیرہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہمیں مل گئی ہے. تو جب ہمیں نمازوں سے دل بھر جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر نمازوں کی ضرورت پوری ہو گئی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نماز کو بھی دنیا کی ایک نعمت کے طور پر لے لیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو صحیح جگہ بٹھائیں کہ وہ افادہ مختتم کے دائرے سے نکل جائے. وہ کیسے نکلے گی؟ یہ ہر شخص کے لیے الگ الگ لاہ عمل ہوگا. یعنی کچھ یہ اپنی مزاجوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس مزاج کے آدمی ہیں. کچھ عقلی مزاج کے ہوں گے, کچھ جذباتی مزاج کے ہوں گے, کچھ دونوں کا مکس ہوگا وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس مزاج کے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ہی کھلونے کے ساتھ کئی کئی مہینے کھیلتا رہتا ہے. ایک بچے کو دیکھیں, کھلونا دے دیں, ایک بچہ 5 منٹ بعد کھیلے گا اور کھلونا ادھر. تو کیا ہوا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک نے کھلونے کی حقیقت کو اہمیت دی ہے کہ یہ میری کھیل کا سامان ہے, اور ایک نے کھلونے کو بس کھلونے کی اہمیت دی ہے کہ بس دیکھ لیا میں نے اس کو, سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اگر آپ نے نماز کو یہ اہمیت دے دی کہ حقیقت پر غور نہیں کیا, یہ اہمیت دے دی کہ بس یہ میں نے کام کر لیا, جس طرح نیا موبائل مل گیا تو بس ٹھیک ہو گیا, اگلے دن شوق اتر گیا, تو پھر نماز کا وہ فائدہ نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ نے نماز کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے. تو اب یہ اس پر غور کیجیے گا, آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اس منزل تک. مشکل چیز ہے لیکن ہو جائے گی. آپ ذہین آدمی ہیں, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. جی, تو یہ اعتراف سادہ سا ہے. یہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں. بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے, یہود کا لفظ بھی آیا ہے. تو یہ یعنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مخاطبین کا اندازہ کیسے, مطلب یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کانشیس ہوئے بغیر کبھی یہ بول دیتے ہیں کبھی یہ بولتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ کلام الہی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے باقاعدہ طور پر کوئی ساؤنڈ ریزن ہوگا کہ یہود جب کہا جا رہا ہے تو اس سے فلاں مراد ہے بنی اسرائیل. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریخی حوالہ دینا ہوتا ہے, خاندان کا حوالہ دینا ہوتا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے پسندیدہ نام کا حوالہ دینا ہوتا ہے یا کسی اس چیز کو جو یہودیوں میں ہی پائی جاتی ہے اس کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو یہود کا ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر کوئی اس پہلو کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جن کو شریعت دی, تو وہاں اہل کتاب کا لفظ بول دیتے ہیں. اور وہاں بھی 2 اسالیب اللہ تعالیٰ لے کے چلتے ہیں, الذین آتیناہم الکتاب والذین اوتوا الکتاب. جب اوتوا الکتاب کا ذکر آتا ہے تو ناپسندیدہ اہل کتاب مراد ہوتے ہیں, اور الذین آتیناہم جن کو ہم نے جن کو کتاب دی گئی ناپسندیدہ, جن کو ہم نے کتاب دی وہ پسندیدہ یہود سے بحث ہوتے ہیں. تو کئی پہلو ہیں, دو ایک میں نے مختصر طور پر بتا دیا آپ کو. تو قرآن مجید لفظوں کو چناؤ بڑی ہی مہارت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اہل کتاب, یہود اور بنی اسرائیل, ان کے مقامات آئیں گے تو میں ذہن میں رکھوں گا. اگر آپ کو یاد رہے تو اب پوچھ لیے کہ یہاں بنی اسرائیل کیوں آیا ہے. تو مثلا ابھی 33-34 نمبر آیت میں آئے گا
تو تاریخی حوالے میں اللہ نے رکھنا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جو اسرائیل کے بیٹے ہیں ان سے ایک عہد لیا تھا، کیونکہ وہاں یہ نہیں بتانا کہ یہود کو میں نے امامت دی تھی، نہیں، خاندان یعقوب علیہ السلام کو امامت دی گئی تھی، اس لیے خاندان کا ذکر کیا۔ جہاں والذین ہادوا والذین آمنوا میں ہے 62 نمبر آیت، تو اس میں صرف مسالک کا ذکر کرنا ہے مذہب کے، وہاں یہود بولا جائے گا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ میں ان کے پاس میرا قانون ہے، وہاں الکتاب کا لفظ بولا گیا۔ تو اس طرح سے مختلف پہلو، مختلف مقامات پہ ان کی بھی تعبیر بدل جائے گی، ان کی بھی مقصد بدل جائے گا۔ موٹی موٹی چند میں نے باتیں عرض کر دیں آپ کو۔ السلام علیکم سر، یہود مذہبی طور پر، یہ یہود کا جو تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مذہبی طور پر اللہ اور آخرت پر ایمان تو رکھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ یہ اس میں جھوٹے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے اگلی سورہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک بات مختصر طور پر، اصل میں ایک ایمان جیسے ہمارا بعض اکثر عوام کا ایمان ہے کہ اللہ ہے لیکن کبھی مسجد نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کبھی ان کی شریعت نہیں مانی، تو ان کا ایمان جیسا ہے ویسے ہی ان کا تھا۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں ایک ایمان ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے خبر۔ مجھے بس خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، بس یہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو بالکل اطلاع کی قسم کا کہ میں واقف ہوں، جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جی وہ بڑے اچھے انسان تھے، جی بڑے، کیا بات ہے، بڑے ان کے درجات تھے، بڑے کمال کے انسان تھے، لیکن ماننا نہیں ہے کچھ بھی۔ میں اپنے والد صاحب کو باپ مانتا رہوں، ان کا کوئی حکم نہ مانوں، ان کی کوئی خدمت نہ کروں، تو کیا مانا میں نے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کا ایمان اکثریت کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن مجید خالی ہے اس بات سے کہ صرف ایمان کے اوپر نجات کا مدار رکھا گیا ہو۔ جہاں جہاں نجات کا ذکر ہے، ایمان اور عمل صالح اکٹھے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایمان عمل میں ڈھلے گا تو تب مانا جائے گا کہ وہ ایمان ہے۔ تو ان کی جو باتیں آپ سنیں گے، آگے چل کر پڑھیں گے، تو انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ ایمان رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر، تو ایک نئے نبی کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک سچے نبی کو پہچان بھی لیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایمان والا کر سکتا ہے ایسے؟ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ تمہارا ایمان اس وجہ سے میں نہیں مان رہا کہ تمہاری حرکتیں اس کے خلاف ہیں۔ کوئی ہے سوال؟ یہ یہاں سے لے لوں گی۔ السلام علیکم، میرا سوال اسی ضمن میں ہے کہ اگر ان کے ایمان نہیں مانا جا رہا، تو سورہ بقرہ میں ہی اور ایک اور مقام پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ چاہے کوئی صابی ہو، کوئی نصارہ ہو، کوئی تو وہ صرف خدا اور آخرت پہ یقین رکھے تو اس کی نجات کی پیشن گوئی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کو آپ کیسے کوریلیٹ کریں گے؟ دیکھیے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی، نصرانی، اہل ایمان یعنی مسلمان جو اس وقت صحابہ کی شکل میں موجود تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو وہ اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی نام لیے گئے، جتنے گروہوں کے، یہ اگر ایمان والے ہوں گے، عمل صالح کریں گے، تبھی جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ ایمان والے نہیں ہیں، ورنہ تو سارے ایمان والے تھے نا، یہ جملہ بولنے کی سمجھ نہیں آ رہی نا کہ اگر ایمان والے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ایمان والا نہیں ہوتا، ہر یہودی ایمان والا نہیں ہوتا، ہر صابئی ایمان والا نہیں ہوتا۔ جو ایمان لائیں گے وہی اللہ کے پاس اپنا اجر محفوظ پائیں گے۔ دو چیزوں کو جو ایمان کا ذکر ہے وہ بنیاد کا ہے۔ مثال کے طور پر میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ثابت کر دیا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ان کو نہیں مان رہا، تو اللہ کو مان رہا ہوں میں۔ تو بعض اوقات رسول کا انکار خدا کے انکار کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھیے، ہم پاکستان کی حکومت کو مانتے ہوں اور ایس ایچ او باہر آ جائے، ہم کہیں کہ نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو ریاست کے باغی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم آج سے بل ادا نہیں کریں گے پاکستان میں کوئی بھی، ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، باغی ہیں کہ پاکستانی ہیں؟
تو اللہ کا رسول جب ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، آپ نہیں مان رہے تو خدا کے باغی ہیں. تو وہ 2 ایمان ذکر کر کے دراصل سارے ایمان کا ذکر ہے. ایک بات یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ قاعدہ اگر اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے کہ یہودی، نصرانی، مسلمان، صابئی، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے تو جنت میں جائے گا، تو ان لوگوں کے بارے میں شک پیدا ہو جانا تھا جن تک رسولوں کی دعوت نہیں پہنچتی، مسئلہ پیدا ہو جانا تھا. تو چونکہ یہ اصولی قاعدے کی آیت تھی تو بنیادی ایمان 2 ذکر کر دیے ہیں، جن کے بغیر کوئی ایمان پیدا نہیں ہوتا، جن کے بغیر کوئی عمل صالح پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 ایمان ضروری ہیں. مثلا بل گیٹس جو نیکی کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ انسانیت کے جذبے کے تحت. ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس اللہ کا ایمان ہے نہ آخرت کا ایمان ہے، تو بتائیے وزن پائے گا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ میری خدمت کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گی. ٹھیک ہے، میں نے والدہ کی خدمت تو نہیں کی، باقی سارے لوگوں کی خدمت کرتا پھر رہا ہوں، اجر ملے گا مانگ کی طرف سے. تو میرے اندر چونکہ فطرت ہے، میں فطرت کی وجہ سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، خواہ وہ انسانی ہمدردی کا نام لے لے، کوئی نام دے لے. تو میں نے وہ کام اس مقصد کے لیے کیا ہی نہیں جس مقصد کے بعد مجھے اجر ملنا ہے. میں نے تو پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کا حاصل کرنے کے لیے یا انسانی خدمت کے لیے کر دیا، بس ہو گیا. تو نیت اس لیے شرط رکھی گئی ہے کہ نیت سے میں اپنے اس بینک میں چیز جمع کراتا ہوں کہ میں نے آج جو والدہ کی خدمت کی ہے یہ جنت دوزخ والے بینک میں رکھ دی جائے. تو نہیں رکھوں گا تو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے جیب میں پیسے رکھ چھوڑے ہیں اس خیال سے کہ بینک میں جمع ہو جائیں تو آپ نہیں کرائیں گے تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نیت لازم کر دی گئی. تو ان 2 چیزوں کو، یہ دو چیزیں جو اس آیت میں ہیں 62 نمبر میں، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، یہ دونوں کی دونوں ہماری نیت کو متعین کرتی ہیں کہ میں نے نیک عمل کیا ہے کس لیے؟ اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے. پھر وہ اجر محفوظ ہو جائے گا. تو ان میں سے کوئی چیز نکال دیں، اللہ اور آخرت کا ایمان نکال دیں، عمل ختم. عمل صالح نکال دیں، ایمان ختم. یہ 2 لازمی شرطوں کے طور پہ. تو منیمم ریکوائرمنٹ بتا دی تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی، وہ اپنی فطرت کے مطابق اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے نیکی کر رہے ہیں. وہ بھی شامل ہو گئے اور ہم بھی شامل ہو جائیں گے کیونکہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہی رسولوں کو مانتے ہیں، تو ہم بھی شامل ہو گئے. تو اس طرح سے وہ منیمم ریکوائرمنٹ. یہ اب کچھ سوال یہاں سے لے لیتے ہیں. سلیوری کے بارے میں بتا دیں نوشاد شفقت صاحب کی طرف سے. یہ اب وہ سوالات ہیں جو فیس بک پہ آ رہے ہیں جی ان کی. دیکھیے سلیوری کا لمبی بات ہوگی، مختصر طور پر اتنا بتا دوں کہ قدیم زمانے میں یہ چیز پیدا ہوئی اور پوری دنیا نے اس کو قبول کیا ایک زمانے میں، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. قرآن مجید نے سلیوری کو ختم تو نہیں کیا فوراً، لیکن اس کے خاتمے کے لیے راستہ کھول دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نئے غلام بنانے منع کر دیے تھے، اور جو جنگی قیدی ہوتے تھے وار پرزنرز، ان کو غلام بنانے کی بجائے آزاد کرنا لازم کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے غلام تھے ان کے لیے یہ قانون دے دیا کہ ہر وہ غلام جو آزادی چاہتا ہے اس کو آزادی دی جائے گی. پوری دنیا میں کہیں بھی یہ حق کسی غلام کو حاصل نہیں تھا کہ اگر کوئی آدمی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہے تو کوئی راستہ موجود ہو. قرآن مجید نے یہ قانون دے دیا، اس کو مکاتبت کا قانون کہتے ہیں. سورہ نور میں اس کے احکام ہیں کہ جو غلام چاہے آزادی لینا، اس کو معاہدہ یہ کرتے تھے کہ جی میں سال کے اندر اندر اپنے قیمت ادا کر دوں گا، مجھے آزاد کر دیا جائے. تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ اپنی قیمت ادا نہ کر سکے تو حکومت ادا کرے گی غلامی کے خاتمے کے لیے. ایک اور قانون قرآن مجید نے دیا کہ اب ان کی شادیاں کی جائیں گی، اور آزاد لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ شادی کر سکتے ہیں اور غلاموں کی بھی شادی کی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اس کو نیکی بنا دیا کہ جتنے بھی لوگ گناہ کریں ان سے گناہ ہو جائے تو کفارے میں غلاموں کو آزاد کیا جائے گا. تو گویا غلاموں کو خود راستہ دے دیا کہ وہ اپنے لیے آزادی کا پروانہ لے سکتے ہیں،
اور یہ بھی کھول دیا کہ جو لوگ غلام آزاد نہیں ہونا چاہتا اس کو اس کا مالک آزاد کر سکتا ہے، کبھی کفارے کے طور پر، کبھی کسی طور پر۔ اسی طرح زکوٰۃ اور خیرات کے اندر ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ دنیا میں انسانوں کو، غلاموں کو آزاد کروانا چاہیے، فک و رقبہ کے جو احکام آخری صورتوں میں جا کر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید نے ایک راہ ہموار کر دی تھی، اور سورہ البقرہ میں جب نکاح کا قانون دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں غلام عورت سے بھی نکاح کرنے، آزاد لوگوں کو بھی نکاح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کو تم لڑکا اور لڑکی کہو گے، عبد اور عبدہ نہیں کہو گے، یا اما نہیں کہو گے، یعنی غلام اور غلام عورت نہیں کہو گے، لونڈی یا غلام لڑکا نہیں کہو گے، بلکہ فتح اور فتات کہو گے۔ اتنے احکام غلاموں کے لیے دے دیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا کہ اب غلاموں کو وہی کھلاؤ گے جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ گے جو تم خود پہنتے ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی غلام گھر میں رہے گا بھی تو اس کو آپ کے مالک والی حیثیت حاصل ہو جائے گی، اسی درجہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ احکام ہیں سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے دیے۔ اس کے بعد بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں غلام بنائے جا رہے تھے، غلام خریدے جا رہے تھے، تو مسلمانوں نے بھی اس کو ختم نہیں کیا۔ دنیا کا دباؤ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر پوری دنیا میں ایک چیز اتنی شدت کے ساتھ موجود ہو تو ایک چھوٹے سے خطے میں اس سے آزادی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شاید صحابہ جیسے بعد میں بھی خلفاء ہوتے تو ختم ہو جاتا، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم کے حقیقی والد کون تھے؟ غالباً آپ کے سوال کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد آزر کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ نظریہ پیدا ہو گیا کہ ایک اولو العزم رسول ابراہیم جیسے شخص کے والد مشرک کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے، کہانی ہے کہ کسی نبی کے والد مشرک نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ آزر ہی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتی کے الفاظ بولے ہیں۔ یہ سگے باپ ہی کو بولے جاتے ہیں۔ والد کا لفظ اگر آ جاتا تو کچھ امکان تھا، یا ابا کا لفظ آ جاتا تو کچھ امکان تھا، ابتی میں تو یہ بالکل امکان ختم ہو جاتا ہے۔ طاہر احمد صاحب کے طرف سوال ہے جی، قرآن میں شعیب علیہ السلام سے ایک وہ ہیں جن سے حضرت موسیٰ ملے تھے اور دوسرے شعیب پیغمبر ہیں۔ جی ہاں، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت شعیب جو ہیں ان کی قوم پہ عذاب آیا ہے، تو یہ وہ نہیں لگتے۔ یہ ہمارے اکثر جو قصص الانبیاء لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کو الگ مانا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کو ایک ہی مان لیا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہیں تو جو ترتیب قرآن میں بیان ہوئی ہے اس اعتبار سے دونوں کا زمانہ مختلف لگتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ایسا ہی ہے، دونوں کا زمانہ مختلف ہے۔ اور پھر یہ کہ ان صاحب کا نام قرآن مجید میں شعیب نہیں آیا ہے۔ تو بہرحال دونوں مختلف شخصیات ہیں، ایک نہیں ہیں۔ اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، اس وقت پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے، اور سائنس نے اپنے آپ کو حقیقت میں منوایا بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گھروں میں یہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی مین بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ پورے ایک لیکچر کا موضوع ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ دراصل موٹی موٹی دو ایک باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ 1600 سے یورپ میں یہ بات کہی جانے لگی کہ ہمارے پادریوں کو، ہمارے مذہبی پیشواؤں کو مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے۔ بہت ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ دیکھو مسلمان تو اس طرح ہیں، سچ بولتے ہیں، دیانتداری اختیار کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ لیکن جب نیپولین بوناپارٹ کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں ایک فضا یہ پیدا کی گئی یورپ کی طرف سے کہ جو گورا ہے یا فرنگی ہے، فرنگی فرانسیسیوں کو کہتے تھے، لیکن ہمارے ہاں دونوں کے لیے فرنگی کا لفظ بولا گیا۔ انگریزوں کے لیے بھی انگریز کہتے تھے برطانیہ کے لوگوں کو، اور فرنگی کہتے تھے فرانسیسی لوگوں کو۔ فرینچ سے فرنگ بنا عربی میں، فارسی میں، عربی میں فرنک کاف کے ساتھ ہے اور ہمارے اردو میں گاف کے ساتھ۔
تو ان دونوں کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا کہ فرنگی پنکچول ہے، ذمہ دار ہے، سمجھدار ہے، محقق ہے، سچ بولنے والا ہے، سچ دریافت کرنے والا ہے۔ وہ جو 1600 سے تحریک چلی تھی اس نے ایک ماڈل دیا تھا، انہوں نے پیش کیا۔ اس کے مقابلے جو مشرقی لوگ ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں، بالخصوص مسلمان کہہ لیجئے، یہ ڈھیلے ڈالے، نکمے، جاہل، جذباتی، نہ کوئی تحقیقی مزاج ہے، نہ کوئی دیانتداری ہے، نہ کوئی کام ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں، یہ تصور دیا گیا۔ اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے تصویریں بنائی گئیں، فلمیں بنائی گئیں، کتابیں لکھی گئیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم پڑھنی چاہیے، اس میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ویسٹ نے مشرقی اقوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا کہ چونکہ ہمیں یہ تاثر دیا گیا کہ تم نکمے ہو، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے سوچا کہ دین صرف اس بات کا نام ہے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ نماز پڑھ کے میں رشوت لوں جائز، نماز پڑھ کے میں جھوٹ بولوں جائز، نماز پڑھ کے میں بددیانتی کروں جائز، سودا کم تولوں جائز۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی جڑیں ہندوستان کے ہندوازم کی وجہ سے بھی ہمارے پاس، ہندوازم کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں جو پنڈت کا تصور تھا کہ پنڈت نے اگر آپ کو پسند کر لیا تو آپ جنتی ہیں، کامیاب ہیں۔ جنتی کہنا تو غلط ہے لیکن کامیاب ہیں، اور کامیاب ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ اب پنڈت کو آپ نے راضی رکھنا ہے، خواہ بے ایمانی سے رکھیں خواہ دیانتداری سے رکھیں۔ ہمارے ہاں مذہب کا یہ تصور سمجھا گیا کہ خدا کو راضی رکھنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، پنڈت کو راضی کر لیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں پیروں فقیروں کو راضی کرنے کا تصور پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ اپنے پیر صاحب کو راضی رکھیں، وہ کل جنت میں لے جائیں گے آپ کو۔ اس وجہ سے پھر ہمارے ہاں بے ایمانی، چور بازاری سب کچھ جائز ہو گیا۔ اس لیے آپ کو مارکیٹ میں مذہب نظر نہیں آئے گا، لیکن مسجد میں 5-10 منٹ کے لیے آ جائے گا ہر نمازی کی شکل میں۔ یہ بدقسمتی، لیکن اس کے اور اسباب بھی ہیں۔ ہمارا گھر ختم ہو گیا، ہماری مائیں، ہماری نسل جو تھی یہ ماں باپ کی پالی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کی جو نسل، جہاں لوگ اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پالنے والے ٹیلی ویژن تھے، اور اب جو نسل آگے بڑھ رہی ہے اس کی والدین جو ہیں وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو اگر اس نسل کی صورتحال یہ ہے کہ بازاروں میں آپ کو مذہب نظر نہیں آتا، تو سوشل میڈیا کی اولاد سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے۔ سوال کوئی اور ہے کہ یہاں سے دیکھ لیں؟ سر یہ پوچھنا تھا کہ بنی اسرائیل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا ہے یا عبرانی زبان؟ عبرانی کا۔ تو اس کا مطلب بنی کا مطلب، بنی تو خیر عربی کا لفظ ہے، بنو کی جری حالت نسبی حالت ہے۔ بنو کہتے ہیں، یہ ابن کی جمع ہے، ابن کا مطلب ہوتا ہے اولاد، بیٹا، تو بنی کا مطلب ہوگا بیٹے ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے وہ عبرانی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو عبرانی میں، اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ کا جو عبرانی لفظ ہوگا وہ اسرائیل ہوگا۔ اچھا، دوسرے سر آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے جب آپ درس دے رہے تھے، آپ نے کہا کہ جو تیسرا گروپ ہے یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آخر تک پھر یہ تیسرے گروپ بھی کا ذکر ہے، اور جبکہ آگے جا کے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے جرائم کا بھی ذکر آئے گا کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے وغیرہ، تو یہ جو انبیاء کو قتل کرنے تک کے جو جرائم ہیں اس میں تو دوسرے گروپ جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ بھی تو شامل ہوں گے نا؟ یہ دونوں کا پھر ذکر آئے گا نا آگے؟ مخاطبت ان سے ہے، بات ان سے ہو رہی ہے، جرائم تینوں کے زیر بحث ہو سکتے ہیں۔ یعنی میں مثال کے طور پر آپ سے ابھی سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن بات سب سے ہو رہی ہے۔ مخاطب تیسرا گروپ ہی رہے گا؟ جہاں تیسرا گروپ رہے گا، بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ پورے یہود کی ہو سکتی ہے۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے جی کہ اگر کسی کی نیت ہوگی تو آخرت میں حصہ ملے گا، لیکن مرنے والے کے لواحقین کے ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایصال ثواب بتایا تھا اس کے مقابلے میں اپنا ایصال ثواب کا تصور بنا لیا ہے۔ ایصال ثواب، کسی شخص کو کسی نیکی کا ثواب نہیں مل سکتا جب تک وہ 3 شرطیں پوری نہ کرے۔ اس کی نیت درست ہونا،
اس کی اپنی کوشش ہونا. یعنی اگر مثال کے طور پر میری نیت ہو کہ آپ میری نماز پڑھ لیں تو آپ اپنی جو ظہر پڑھ کے آئے, میں نے نیت کر لی کہ اس کی ظہر مجھے ثواب مل جائے, نہیں ملے گا. میری کوشش ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور تیسری شرط اللہ نے بتائی ہے کہ تقوی کے ساتھ کی جائے. 3 شرطوں کے بغیر کوئی عمل ثواب نہیں دیتا. جیسے قرآن نے بیان کیا نا کہ قابیل اور حابیل کے قصے بیان کیا ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. قابیل نے حابیل سے کہا, تو انہوں نے کہا مجھے مارنے کی کیا وجہ ہے, اللہ تعالیٰ نیک متقی لوگوں کی تقوی والے کی قربانی قبول کرتے ہیں. تو تم بھی تقوی سے قربانی کرو, اللہ قبول کر لیں گے, مجھے مارنے سے کیا ملے گا تمہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے گوشت اور مجھ تک نہیں پہنچتی, خون نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو تقوی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی, صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب اور کوشش شامل ہوگی. کوشش کے بغیر اگر آپ کہیں میں نماز پڑھ لوں نہ پڑھیں تو کوشش کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. تو کوشش, نیت اور تقوی کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے لیے. مثلا میں نماز نیت اللہ کے لیے کر لی, لیکن آپ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا یار اس کو پتہ چل جائے کہ میں نمازی ہوں, ختم ہو گئی, تقوی ختم ہو گئی. تو خدا کے لیے نماز پڑھنا یہ تقوی ہے, اور اس کے ساتھ نیت بھی جڑتی ہے, لیکن بعض اوقات نیت اور تقوی الگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 شرطیں جس عمل میں پائی جائیں گی اس آدمی کو اس کا ثواب ملے گا. مرنے والے کی کون سی چیز اس کے عمل میں, میرے عمل میں شامل ہوتی ہے؟ مرنے والا مر گیا, میں نے گڑکیں پڑھ رہا ہوں, قرآن خوانی کر رہا ہوں, اس کی کوئی نیت ہے اس وقت, اس کی کوئی کوشش ہے, اس کا کوئی تقوی ہے, تو اس کو ثواب کیسے ملے گا, ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا تھا کہ رہنمائی کرنے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا نماز پڑھا کریں, آپ نے پڑھنی شروع کر دی. اب میرا ایک صحیح شامل ہوگی نا بیچ میں, تو اب آپ کی نماز, میری نماز میرے لیے باعث ثواب بن جائے گی, کیونکہ میری عمل شامل ہو گیا, کوشش شامل ہو گئی. اگر فرض کر لیجیے کہ میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ بھائی نماز پڑھا کریں تو میں معلم بننے کے لیے کہہ رہا تھا, تقوی کے لیے نہیں کہہ رہا تھا. اب کیا آپ کی نماز کا ثواب مجھے ملے گا؟ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو اس پر تول کر دیکھیں, جس عمل میں یہ تینوں چیزیں آپ کی شامل ہوں گی اس کا لازماً اجر. اب دیکھیے باپ نے بچے کی تربیت کی, نیک بچے کی, وہ اب جب تک نماز پڑھے گا باپ کو ثواب ہوتا رہے گا. شرط وہی ہے کہ باپ کا بھی تقوی تھا, نیت بھی, کوشش بھی شامل تھی. تو مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو بدماش بنانا چاہتا تھا کہ وہ جگہ ٹیکس لیا کرے اور یہ کیا کرے, وہ نماز ہی نکل آیا, تو اب مجھے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو جس عمل میں میرا تقوی, میری نیت اور میرا عمل, کوشش شامل ہوگی اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا, وگرنہ نہیں ملے گا. یہ اصول یاد رکھیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک بیٹے کی دعا, نیک بیٹے کا عمل صدقہ جاریہ ہے اگر اس نے تربیت کیا ہے. میں نے نلکا لگوایا اس لیے کہ میرا ہمسائے کے دروازے پر کیچڑ ہوتا رہے, تو ایصال ثواب ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں سامنے رکھیں تو ایصال ثواب خود ہی آپ جی. میں نے کتاب لکھی تھی اس لیے کہ میری دھاک بیٹھے, ثواب ملے گا. تو یہ چیز سامنے رکھیے, صدقہ جاریہ تینوں شرطوں پر جاری رہے گا. جی یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی. بالکل صحیح بات ہے. ان لیس للانسان الا ما سعی. تو یہ کوشش, نیت, تقوی 3 شرطیں ہیں, جس عمل کے ساتھ ہوں گی اس کا اجر ملے گا, خواہ آپ کر رہے ہیں یا کسی اور کے ذریعے سے مکمل ہو رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کوشش آپ کی شامل ہے, نیت آپ کی شامل ہے, تقوی آپ کا شامل ہے, نیت تو نہیں ہے. سر اس حدیث میں اذا مات احد ينقطع عمله الا بثلاث من ولد صالح يدعو له, ہے نا, تو اس میں اولاد کی صرف دعا قبول ہوتی ہے یا اولاد کا کیا ہوا عمل بھی؟ جی وہ جو ہے وہ تو ہے کہ آپ کو فائدہ دے گا. اب آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کے نیک بیٹے نے آپ کے لیے دعا کی ہے, دعا فائدہ دے سکتی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو فائدہ دے گی, نہ قبول کریں تو فائدہ نہیں دے گی. وہ عمل صالح نہیں ہے.
دعا ہے. اس کا کیا ہوا عمل میرے سے سوال کیا ہوا عمل دعا اور کیے ہوئے عمل میں ایک تھوڑا فرق ہے. بس اس نے نماز پڑھی تو مجھے پہنچے گی نہیں پہنچے گی, اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے اس کی تربیت کی ہو تقوی کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ. دعا ایک الگ چیز ہے, وہ آپ بھی میرے لیے کر سکتے ہیں. وہ ایک کافر بھی میرے لیے مومن ہو کر کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دینا. تو دعا تو کسی کی بھی کام آ سکتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک بچے کی دعا کام آ سکتی ہے تمہارے. وہ ایک الگ بات ہے کہ میں برا تھا لیکن میرے بیٹے نے میرے لیے دعا کی. دعا کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیے, نماز جنازہ کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے پیسے چرائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ نے میرے جنازے میں آ کر میرے لیے مغفرت کی دعا کی. میرے جنازے میں آ کر آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی. میں وہ جس نے آپ کے پیسے چرائے ہوئے ہیں. اب آپ نے جب میرے لیے مغفرت کی دعا کی تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں. یہ دعا بڑی کام کی ہے. ہمارے ہاں جنازہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا, ہم تو ایک رسم پوری کرنے جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا تھا کہ جس کا جنازہ بڑا ہوگا اس کے جنت میں جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو 1000 لوگوں نے معاف کر دیا ہے. کسی نے کوئی چغلی کی ہوئی تھی, کسی کو گالی دی ہوئی تھی, کسی کو پیسے بٹورے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے معاف کر دیا. تو اس لیے جب جنازے میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ میں اپنے حقوق اس کو معاف کر رہا ہوں, یہ کہہ کر معاف کریں تو اس کے کام آئے. ورنہ ہم جو جنازہ پڑھ کے آتے ہیں بس وہ اپنا ثواب لے کے آ جاتے ہیں, اس کو بیچارے کو کیا پہنچنا ہے. ہماری نیت ہی نہیں ہوتی اس کو معاف کرنے کی. تو دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے درخواست کی خدا سے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیجئے. تو میری کوتاہیاں جو میں نے بیٹے کے باب میں کی ہیں معاف ہو گئیں کہ نہیں ہوئیں. اس وجہ سے اس کی دعا میرے کام آ جائے گی. تو یہ ہے عمل صالح. ایک اور چیز ہے, عمل صالح میں میری تینوں چیزیں شامل ہونی چاہیے. ایک اور مثال سے سمجھیے, میں نے قرض لیا ہوا تھا ان سے, میں ادا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. عمرے بھی کرایا, حج بھی کرایا, اور بھی بہت سارے کام کر لیے, گھر بھی بنا لیے, فرنیچر بھی بڑا اعلیٰ خرید لیا. ان کے 1 لاکھ روپیہ واپس نہیں کیا. میرے بیٹے نے یہ تنگ کرتے رہے آ کے, میرے بیٹے نے 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا. میرا قرض ادا ہوا خدا کی نظر میں, دنیا میں تو ہو گیا. تو اس طرح سے میری نیت بہت اہمیت رکھتی ہے, میرا تقوی بہت. ہاں میں دینا چاہتا تھا ان کا قرض اور میں نہیں دے سکا. اب میرے بیٹے نے ادا کر دیا تو میرا بھی ادا ہو جائے گا, خدا کے ہاں بھی ادا ہو جائے گا. تو اس لیے تقوی بہت ضروری ہے, کوشش بہت ضروری ہے, نیت بہت ضروری ہے. واٹ از اے یارڈسٹک فار کریکٹ انٹرپریٹیشن آف قرآنک ٹیکسٹ؟ ایوری باڈی ایکسپلینز ہز اون وے. دیکھیے اصل میں ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش نفس سے قرآن کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی, وہ جرم ہے. باقی غلطی لگنا, فہم کا اختلاف ہو جانا, یہ تمام انسانوں کے اندر موجود ہوتا ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. کائنات ایک ہے نا, سب کنکریٹ صورت میں ہمارے سامنے ہیں, لیکن پرانے زمانوں نے اور طرح سے سمجھا, جدید زمانے میں اور طرح سے سمجھا. تو جیسے جیسے ہمارا ذہن تبدیل ہوتا جاتا ہے, علم بڑھتا جاتا ہے, ہماری فہم فرق آتا جاتا ہے. ایک زمانے میں نیلا آسمان چھت سمجھا جاتا تھا پکی, اب سمجھا جاتا ہے. ایک زمانے میں زمین اس طرح کہیں ٹکی ہوئی سمجھی جاتی تھی, اب وہ فضا میں تیرتی ہوئی سمجھی جاتی ہے. وہی زمین ہے, وہی آسمان ہے, وہی سب کچھ ہے, لیکن ہمارا فہم بدل گیا ہے. تو اس وجہ سے جیسے جیسے ہمارا علم بہتر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے تو فہم بھی بدل جاتا ہے. بس ہمارے ہاں کرونا کے شروع کے زمانے میں ایک بحث بڑی گرما گرم ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ قرآن مجید کے مطابق زمین جو ہے وہ ساکن ہے, یاد ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کے لوگوں کی تفسیر جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا, اور کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں جو زمین کا تصور تھا اس کے مطابق تفسیریں کی گئی تھی قرآن کی آیتوں کی. قرآن مجید اس بات سے خالی ہے کہ کہیں اس نے کہا ہو کہ زمین چل رہی ہے یا رکی ہوئی ہے, خالی. قرآن مجید بڑی معجزانہ زبان استعمال کرتا ہے, حیرت انگیز. میرے پاس ایک نوجوان پاکستانی تھے لیکن ہالینڈ میں ان کی ایجوکیشن ہوئی تھی, تو ان کے والد اور ان کے دوست میرے پاس لے کر آئے اس کو, کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے.
تو دوست جو تھا وہ میرا محلے دار تھا، وہ اس لیے مجھے جانتا تھا، لیکن اس کے والد مجھ سے واقف نہیں تھے۔ تو اس نے آ کے سب سے پہلے جو گفتگو کا آغاز کیا، اس کے والد اسی لے کر آئے کہ اس کا ایمان بچایا جائے، وہ پتہ نہیں بچا کہ نہیں بچا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ قرآن مجید میں اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ اللہ کی کتاب کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہو جائے تو اللہ کی کتاب نہیں رہے گی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہے کہاں پہ؟ اس نے کوئی حوالے دیے، میں نے جواب دیتا گیا، لیکن آخر پہ میں نے اسے کہا کہ تم پتہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کچھ ترجموں کی غلطیاں ہیں، ترجمہ اگر 100 سال پہلے ہوا ہے تو اس نے اپنے علم کے مطابق ترجمہ کر دیا ہے، اور اگر تفسیر کر دی ہے تو تم نے سمجھا کہ قرآن کی یہ بات ہے، تو اور بعض باتیں قرآن کی اردو میں بیان نہیں ہو سکتی، بعض انگریزی میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ لقمان کی میں نے آخری آیت نکال لی، میں نے کہا دیکھو اس کا یہ آیت ہے، اس آیت کے بارے میں تفسیر یہ کی جاتی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مشہور بات ہے۔ ان میں کیا کیا ہے؟ بارش، قیامت کا علم، بارش، رحم مادر میں کیا ہے، کل کوئی کیا کام کرے گا کمائے گا، اور کس علاقے میں جا کر مرے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہماری تفصیل یہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنی سخت تفسیر کی گئی ہے اس آیت کی۔ میں نے کہا آ جاؤ، میرے پاس 2-3 تراجم تھے، میں نے کہا سامنے رکھ لو۔ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اب غور کیجئے گا، قرآن مجید کے الفاظ کا چناؤ معجزانہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کس سر علاقے میں جا کر مرے گا۔ صرف 3 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کل کوئی کیا کمائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کس علاقے میں جا کر مرے گا۔ بیچ میں 2 چیزوں کا ذکر یوں ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، ینزل الغیث۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے، کہا اللہ جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا 1400 سال بعد یہ 2 چیزیں جان لی جائیں گی۔ نہیں الفاظ بولے وہ، حیرت انگیز۔ وہ کہتا ہے واقعی مجھے دکھائیں، میں نے کہا دوبارہ پڑھ لو۔ کہتا ہے میری اردو کمزور ہے، میں انگلش کی ٹرانسلیشن میں پڑھ لوں۔ اور پھر میں نے بتایا کہ دور جدید کے مفسر ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، ترجمہ ٹھیک کر رہے ہیں، تفسیر نیچے وہی لکھ رہے ہیں اللہ کے سوا 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ آج سے 60-70 سال پہلے انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر آج بھی غلط ہو رہی ہے، ترجمہ آج بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو جتنے ترجمے میرے پاس تھے سب نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا تھا، تفسیر نیچے یہی لکھی ہوئی تھی کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا۔ حد یہ ہے کہ میرے اپنے استاد یہی تفسیر کرتے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، کہ اللہ کے یہ علم کا بیان ہے، اللہ کے سوا یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رحم مادر میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا۔ تو صرف 3 چیزیں ہیں جس میں اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا، 2 چیزوں کا ذکر علم کے اعتبار سے کیا ہی نہیں ہے۔ سر تفسیر کا غلط ہو جانا یہ نام قابل معافی جرم؟ جی ہاں، قابل معافی جرم ہے، نہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر زمانے، مثلاً مجھے یہ سوال کیوں پیدا ہو گیا، میں بتاتا ہوں کہ یہ بزرگ کیوں کر رہے ہیں یہ تفسیر۔ آیت کا سیاق و سباق علم والا ہے، علم ہی کی بات ہو رہی ہے۔ آیت جہاں ختم ہوتی ہے واللہ علیم خبیر، مجبوری یہ ہے، تو ان کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے الفاظ چنے ہیں علم کے اعتبار سے ہی، لیکن بتا دیا کہ میں کلام الہی ہوں، یہ 2 لفظ کل دوسرے معنی مشکل پیدا کر دیں گے، وہاں علم کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے اس آدمی نے بالکل یعنی اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا،
جب یہ آیت میں نے کہی کہتا یہ تو واقعی معجزہ لگ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے والا آدمی یہ جملہ نہیں بول سکتا. علم کے کنٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے کہ علم کتنا کامل ہے اللہ تعالیٰ کا. 2 چیزوں میں بات دوسری بدل دی ہے, الفاظ بدل دیے. جا کر خود دیکھ لیجئے گا قرآن میں سورہ لقمان کی آخری آیت ہے, حیرت انگیز الفاظ کا چناؤ ہے. قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو میں اللہ کی کتاب ماننے پر یقین رکھتا ہوں, لیکن یہ آیت تو ایسی ہے کہ ایسے روشن ستارے کی طرح, بالکل پانی نہیں پڑنے دیتے اللہ تعالیٰ کوئی غلط بات منسوب ہو جائے اس کی طرف. دیکھیے یہود حامان کو فرعون کے 200 سال بعد مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون نے حامان سے کہا, کئی صدیوں تک قرآن کے اس بات کا مذاق اڑایا جاتا رہا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگ گئی تھی کہ حامان جو ہے وہ فرعون کے زمانے کا وزیر, حالانکہ وہ بعد کا تھا. اب کتبوں سے معلوم ہوا ہے کہ فرعون ہی کے زمانے کا وزیر تھا, بعد کا نہیں تھا. قرآن مجید حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کو فرعون کہتا ہے, حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ مصر کو ملک کہتا ہے. بائبل کو دیکھ لیجئے کہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کو بھی فرعون کہہ رہی ہے اور حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کہہ رہی ہے. اب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا. حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ مصر کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا, بادشاہ ہی کہا جاتا تھا. اتنی باریکی بینی ہے کہ میں نہیں بولا بس فرعون. میں نے شروع کے زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں کہہ دیا یوسف کے زمانے کا فرعون. بعد میں مجھے خیال ہوا اللہ تعالیٰ تو فرعون نہیں کہہ رہے, بادشاہ کہہ رہے ہیں. تو اب تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نہیں, ایسا نہیں. تو خدا تعالیٰ نے اتنے عجیب, یعنی اس زمانے کی تاریخ ساری گواہ ہے. وہ زمانے کا علم گواہ ہے کہ زمین چلتی ہے, رکی ہوئی ہے, سورج چل رہا ہے. قرآن مجید نے نہیں لکھا کہ زمین رکی ہوئی ہے, خالی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. چناؤ ایسا الفاظ کا ہے, باتیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس زمانے کا آدمی اپنے فہم سے لے کر بیٹھا ہوا ہے, ہمارے زمانے کا آدمی. اب ہمارے سامنے سوال آ گئے سائنس کی وجہ سے, تو اس لیے ہمیں تسلی ہو گئی کہ اچھا قرآن مجید نے ایسا کام کیا ہے, کمال ہے. یہ آخری سوال جو تھا جی وہ ایک صدیق صاحب کا تھا, یہ آمنہ طالب صاحب کا نہیں تھا. جی اور کوئی بات؟ جی سر یہ غلامی کے بارے میں مختصر سا آخری سوال ہے کہ قرآن مجید میں اور جو اسلامی احکام ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں, ان کے مطابق کیا یہ تدریجی خاتمے کا طریقہ تھا یا قطعاً اس کو ختم نہ کرنے کی میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سماجی پہلو سے مصیبت بن سکتی ہیں. مثلاً غلاموں کو اگر ختم نہ کر دیا جاتا فوراً, تو آپ نے اگر کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ 3000 ابو بکر صدیق نے آزاد کروائے, 3000 سے زیادہ 3500 عبد الرحمن بن عوف نے آزاد کروائے, کوئی اتنے ہی حضرت عثمان نے آزاد کروائے, تو کتنے لوگ 9000 فرض کر لیجیے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے غلام ہوں گے. ایک ایک گھر میں 50 سے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف ادوار میں ٹوٹل 50 غلام رہے. سب کو آزاد کر دیں, ان کو روزی کہاں سے دیں گے, کیا کام کریں گے وہ؟ چنانچہ اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں, جب UN نے غلامی ختم کی ہے تو انہوں نے ایک الگ کالونی بنائی غلاموں کو آباد کرنے کے لیے. پیسہ بھی تھا, مدینہ کی ریاست کے پاس تو پیسہ نہیں تھا اس وقت, انہوں نے پیسہ لگا کے نیا ٹاؤن بنا کے اس میں غلاموں کو آباد کر دیا, شادیاں کروا کے. ابھی بھی سب سے زیادہ کرائم ریٹس وہیں پر ہیں, کیونکہ وہ جس طرح کی وہ تربیت ہوتی ہے, جس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہ. تو قرآن مجید کے نہایت حکیمانہ, بائبل میں دیکھیے اللہ نے دوسرا قانون اختیار کیا, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا, کیونکہ اتنا پیسہ نہیں تھا ریاست کے پاس کہ غلاموں کو کوئی ڈھنگ کا کام دے سکتی. اس لیے جتنے خود اپنی مرضی سے آزاد ہو سکتے تھے, ثابت کر دیتے تھے کہ ہم کما سکتے ہیں, انہی کو آزاد کیا جاتا تھا, تو تاکہ وہ خلفشار پیدا نہ ہو, فساد پیدا نہ ہو, ورنہ بڑے نتائج نکلتے ہیں. بہت سنبھالا ہی نہیں جاتا. یعنی مدینہ میں یہود و نصارہ کی دشمنی پیچھے رہ جانی تھی, غلاموں نے زیادہ مصیبت ڈال دینی تھی. یہ مسئلہ ہے.
السلام علیکم سر. سر یہ ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے. آپ نے بھی آگے یہ الفاظ ادا کیے. جی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے. کیا یہ فکرہ صحیح ہے؟ اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اس طرح نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی توبہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے, گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو جائے. اگر ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو اہم دینی بات ہو جائے گی. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایمان کو ان چیزوں میں محدود کر دیا گیا. مسلمان ہونے کا مطلب ہے آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں, سال میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مومن ہیں. بے ایمانی چھوڑے نہ چھوڑیں, رشوت ستانی چھوڑے نہ چھوڑیں. یعنی میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. میں ایک زمانے میں اپنے گھر سے ذرا دور ایک پارک میں مسجد ہے وہاں جاتا تھا تاکہ بعد میں وہاں پہ چہل قدمی بھی کر سکوں. ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلا اور ایک پکا نمازی جو اچھے محترم نیک انسان ہیں تو وہ نکلے نماز کے بعد. میں ان کے پیچھے پیچھے نکلا تو انہوں نے کسی کو فون ملایا اور کہا کہ دیکھو جو تم کام نہیں کر رہے تھے نا, میں نے 500 روپے دے کے کروا لیا. اس کو ڈانٹ رہے ہیں. یعنی ایک پکا نمازی رشوت دینے کو برا خیال نہیں کر رہا. اب یہ توبہ کرے گا؟ نہیں کرے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایمان کا تصور صرف یہ بن گیا کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لی, بس میں مومن ہوں. رشوت لینا چھوڑوں نہ چھوڑوں, جھوٹ بولنا چھوڑوں نہ چھوڑوں, کم تولنا چھوڑوں نہ چھوڑوں. ہم چغلی غیبت کرتے ہیں پاکستانی بڑے آرام سے. کبھی توبہ کی ہے چغلی کر کے؟ اس لیے کہ ہمیں سکھایا یہی گیا. تو یہ ہے, یہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس کو پرورش کیا گیا, اس تصور کو. اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے زنا کی عادت ہے فرض کریں تو اتنی دیر میں نماز چھوڑ دوں جتنی دیر تک میں یہ عادت ختم نہیں ہو. نہیں, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی کام چھوڑنے ہیں اور وہ کام بھی کرنے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں ایمان کو محدود کر دیا گیا ان تصورات کے ساتھ, جبکہ ایمان جو تھا وہ اس کا بھی نام تھا, اس کا بھی نام تھا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی یہ کام, اس کو میں دوسرا, اب آپ کے سوال کا جواب ایک اور پہلو سے دینا چاہوں گا کہ جتنی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کو بچا کے رکھیے, برائیاں چھوڑیے. یہ نہیں کہ میں جب تک چوری کرنا نہ چھوڑوں اس وقت تک میں نماز نہیں پڑھوں گا. نہیں, نماز پڑھتے رہیے, نماز پہ قائم رہیے. جو نیکی ہے اس کو تو ضائع نہیں کریں, اپنی برائیاں چھوڑنی ہیں. تو دین کا تصور کیا ہے؟ دین کا مومن آدمی کون ہے؟ پاکستان میں مومن آدمی وہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, جس نے خاص طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پانچے ٹخنوں سے اونچے ہیں, بین ہیں, کف نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے. یہ مومن آدمی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے اندر یہ خصائص موجود نہیں ہیں. وہ آدمی مومن نہیں ہے جو کوئی بددیانتی نہیں کرتا, کوئی خرابی نہیں کرتا, چغلی غیبت نہیں کرتا, لیکن بے نمازی ہے. وہ آدمی نیک نہیں ہے. تو یہ مذہبی آدمی کا تصور کس نے دیا ہے؟ یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ میں, ان کو دیکھ کر مذہبی آدمی کا تصور آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ خرابی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بھی نمازی ہوں, ہو سکتا ہے یہ بھی بددیانتی نہ کرتے ہوں, جھوٹ نہ بولتے ہوں, چغلی نہ کرتے ہوں, لیکن ان کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں مذہبی آدمی کا تصور نہیں آتا. آپ کو بھی شامل کر لیں. تو یہ ہم نے ایک ماڈل بنائے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں نیک آدمی کے. استاد گرامی کی داڑھی بہت چھوٹی ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو. تو ایک صاحب کو کوئی صاحب لے کر آئے, اوہو چہرہ ہی شراب والا نہیں ہے, میں نے گل کی کرنی. اور میں اپنے استاد کے گھر میں رہا ہوں کئی سال, کبھی تہجد نہیں چھوڑی انہوں نے, متقی انسان. لیکن داڑھی کے چھوٹے ہونے کی یا شرعی نہ ہونے کی وجہ سے آپ بات نہیں سننے کو تیار. تو یہ ہے وہ غلطی. ڈیلی کنڈیشننگ کیسی ہوگی مائنڈ کی؟ آپ مذہبی آدمی نہیں لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کتنے نیک آدمی یہاں درس قرآن سننے آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کا حلیہ ایسا ہے کہ بات ٹھیک ہے, کنڈیشننگ کی ہوئی, اپنی بات تبصرہ ٹھیک ہے.
تو ہم نے کنڈیشننگ کر دی کہ مذہب صرف ان چیزوں کا نام ہے. یعنی ایسے ایسے مذہبی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی نماز اپنی جگہ تے، دین اپنی جگہ تے، کام کاروبار اپنی جگہ تے. کہ کیا کاروبار میں دیانتداری دین نہیں ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، اسی متعلق میرا سوال ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مولوی لوگوں سے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، اور قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس کے بارے میں سر یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن نیکیاں اپنی جگہ کے کاؤنٹ ہوتی رہیں گی، گناہ اپنی جگہ کاؤنٹ ہوتے رہیں گے. دونوں کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں کا تعلق سمجھ لیجئے، جس کی وجہ سے بعض باتیں کہہ دی جاتی ہیں. جس طرح حساب کتاب کی کتاب ہوتی ہے کہ اتنی انکم ہو گئی، اتنا خرچہ ہو گیا، اسی طرح میرا اور آپ کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. آپ نے آج اتنی نیکیاں کمائیں، لکھ دی گئیں، اتنے گناہ کمائے، وہ بھی لکھ دیے گئے. تو مثال کے طور پر میں نے 10 نمبر کی نماز پڑھی، 10 نیکیاں مل گئیں. میں نے کسی کی خدمت کر دی، 5 نیکیاں مل گئیں. میں نے جھوٹ بولنے کا موقع تھا، نہیں بولا، مجھے 2 نمبر اور مل گئے. تو ٹوٹل فرض کر لیجیے میں نے 25 پوائنٹ کمائے آج. ادھر میں نے کوئی چغلی کی تھی، کسی کے پیسے مار لیے تھے، کسی کو کم سودا دیا تھا، تو فرض کر لیجیے کہ میں نے گناہ بھی 25 کمائے. آج کا بیلنس کیا ہے؟ 0. تو اس طرح سے ہمارے پرانے علماء یہ کہہ دیتے تھے کہ جس نے ایک بڑا کبیرہ گناہ کر لیا اس کے 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. مطلب کیا؟ کہ آپ نے حرام کا لقمہ کھا کے فرض کر لیجئے 1000 گناہ کما لیے ہیں، اور 40 دن کی نمازوں نے بھی آپ کو 1000 پوائنٹ دینے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ تو ثواب نہ ہوا 40 نمازوں کا. یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن کہنے کا انداز سمجھانے کا نہیں، بس نتیجہ نکال دیا. اس میں غلطی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ایک لقمہ کھانے سے کتنا گناہ ہوگا. یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے. اتنی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح کے جملے میں آپ نہیں بول سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ بھی اس طرح سے ہوگا تو پھر ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر سور کا نام لیں تو وہ بھی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو میں نے جن سے سب سے پہلے مجھے کہا، میں نے کہا یہ قرآن دا کی کریں گے تھے، یہ تو خنزیر کا نام آ گیا. انہوں نے یہ تعویل کی تھی کہ عربی میں کہنا ٹھیک ہے، اردو میں کہنا ٹھیک ہے. وہ ہمارے بچپن میں ایک لطیفہ ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں ہاتھ سے قرآن لکھا جاتا تھا. تو یہ رسم ہوتی تھی کہ ہر بیٹی کی شادی پر قرآن کا نسخہ ساتھ دیا جاتا تھا. تو گاؤں کے مولوی صاحب سے کہا گیا کہ آپ قرآن کا ایک نسخہ تیار کر دیں، تو اس میں کوئی غلطی نہ کیجیے. چودھری صاحب نے کہا. ان کا ٹھیک ہے. تو ان کو یہ چودھری صاحب کو یہ سوال رہتا تھا اکثر کہ قرآن مجید میں فرعون کا بھی ذکر آ گیا ہے، کچھ خنزیر کا بھی ذکر آ گیا ہے، کچھ یہ بھی. تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کی کتاب میں ان چیزوں کا کیا ذکر. تو مولوی صاحب سے یہ سوال کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے قرآن جب لکھ لیا تو چودھری صاحب کو بلایا، جی میں نے قرآن لکھ لیا، آپ بیٹی کے لیے لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی وہ سور اور خنزیر اور فرعون اور اس طرح کے نام ہے. کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے مٹا دیے سارے، کہیں تمہارے دادا کا نام لکھ دیا، کہیں والد کا نام لکھ دیا. تو یہ بھی آپ حل کر سکتے. نماز پڑھ لیں میرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.